چوتھے امام یہ کہتے ہیں یزید اب میں جانا چاہتا ہوں اس لکڑی کے ڈھیر پر. اب یہ ممبر کہاں رہا؟ تعبیرات ہیں واقعاً کلام الامام امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے. کہ یہ کہاں رہا؟ یہ ممبر کہاں رہا؟ یہ لکڑی کا ڈھیر ہے. میں اس لکڑی کے ڈھیر پر جا کر کچھ ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ جو خدا کی رضا کا باعث ہو. یعنی اب تک جو کہا یہ سارے کا سارا خدا کو ناراض کرنے کا باعث تھا. میں کچھ ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ جو خدا کو راضی کرنے کا باعث بنے. یزید مانے گا؟ منع کرتا ہے. جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہم بنی ہاشم کا لب و لہجہ سننا چاہتے ہیں. یزید کہتا ہے کہ اگر یہ گیا ممبر پر تو ذلیل کیے بغیر واپس نہیں آئے گا، ہمیں ذلیل کر دے گا، بنو امیہ کو رسوا کر دے گا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں یہ کیا کرے گا، ہم اس کا لب و لہجہ سننا چاہتے ہیں. اور اب اس کے بعد چوتھے امام ممبر پر جاتے ہیں اور ممبر پر جا کر وہ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. میں صرف ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا. یہ ایک طریقہ ہمارا بن چکا ہے کہ ہر سال کسی نہ کسی مجلس میں چوتھے امام کا یہ خطبہ اور جناب زینب کا خطبہ ہم ضرور پڑھتے ہیں. امام نے وہاں پر وہ ساری باتیں کی کہ جو لوگ سننے کے عادی نہیں تھے. اور کمال یہ ہے کہ چوتھے امام جب خطبے کا اختتام کرتے ہیں تو لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. وہ لوگ جو علی کا نام سننے کے روادار نہیں تھے وہ علی کے فضائل سن رہے تھے. جو حسین کو باغی اور خارجی بول رہے تھے وہ حسین کا تذکرہ سن کر زار و قطار رو رہے تھے. یہ وہ انقلاب ہے جو چوتھے امام نے شام کے اندر برپا کیا ہے. اور یہ عبادت سے جدا نہیں ہے. جب وہ زین العابدین ہیں تو وہ عبادت کی زینت اس طرح سے بھی ہے. یہ جو عبادت انہوں نے انجام دی ہے بھرپور عبادت ہے. چوتھے امام فرماتے ہیں اے لوگوں، خدا نے ہمیں 6 خصلتیں عطا کی ہیں اور ہمیں 7 خصوصیات کے ذریعے دوسروں پر فضیلت بخشی ہے. ہمیں علم، بردباری، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں محبت عطا کی ہے. یہ جو جملہ ہے مومنین کے دلوں میں محبت عطا کی ہے، چوتھے امام نے گویا ان کا شانہ پکڑ کے ان کو جھنجھوڑا ہے. ہمیں اسیر کر کے اتنا سن لو کہ تم مومن نہیں ہو. جو جس سے محبت کرتا ہے اس کو اسیر نہیں کرتا ہے. ہمیں اسیر کرنے کے بعد طے ہے کہ تمہارے دلوں میں ہماری محبت نہیں، بھول جاؤ کہ تم مومن ہو. تم سب کچھ ہو سکتے ہو، ایمان سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. پھر فرماتے ہیں اور دوسروں پر اس طرح فضیلت دی کہ رسول ہم میں سے ہیں، صدیق امیر المومنین علی یہ ہم میں سے ہیں، جعفر طیار شیر خدا و شیر رسول حمزہ اور رسول کے دونوں فرزند حسن و حسین یہ ہم میں سے ہیں. جس کا سر تم نے کاٹا ہے وہ کون ہے؟ پہچانو اس کو. اس مختصر تعارف سے جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا تو ان کے لیے میں اپنے آبا و اجداد اور اپنے خاندان کا تعارف کرواتا ہوں اور ان کے ذریعے خود کو پہچانواتا ہوں. اے لوگوں، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم اور صفا کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے اپنی چادر پر رکھ کر حجر اسود کو اس کی جگہ پر نصب کیا. پیغمبر اکرم کی اس فضیلت کا تذکرہ. میں بہترین طواف اور سعی کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں بہترین حج کرنے اور تلبیہ کہنے والے کا چشم و چراغ ہوں، میں براق پر سوار ہونے والے اور معراج پر جانے والے کا فرزند ہوں، میں اسی پیغمبر کا نور نظر ہوں جس نے ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو جبریل سدرۃ المنتہا تک لے گئے. یہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ پیغمبر اکرم کی وراثت کا دعویٰ کریں گے، مکہ اور مکہ، صفا اور زمزم ان سب کے وارث ہونے کا دعویٰ کریں گے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے. مقام قرب ربوبی سے خدا متعال سے نزدیک لے گئے. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آسمان کے ملائکہ کے ساتھ نماز پڑھی. میں اس کا بیٹا ہوں جس پر خدا نے وحی نازل کی. میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. پیغمبر اکرم اور پیغمبر اکرم کے ساتھ بلا فاصلہ
امیر المومنین کا تذکرہ، میں محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مغرور لوگوں کی ناک رگڑ کر کلمہ توحید پڑھوایا۔ یہ بدر یاد دلوا رہے ہیں، احد یاد دلوا رہے ہیں، یہاں تک کہ 8 ہجری کے اندر فتح مکہ وہ یاد دلوا رہے ہیں کہ یہ لوگ، یہ یزید کا باپ، تم اس کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، اس سے ہم کو کمپیئر کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ناک رگڑوا کر استسلام، جو ظاہری اسلام بھی ہے، وہ میرے باپ نے ان کو سکھایا ہے، جس کے بعد یہ ظاہری طور پر مسلمان ہوئے ہیں، ورنہ ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ میں اس کا فرزند ہوں جو رسول کی طرف سے 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جنگ کرتا تھا۔ اب یہ مولا کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس نے 2 بار ہجرت اور 2 بار بیعت کی، جس نے بدر و حنین میں کافروں سے جنگ کی، جس نے ایک لمحے کے لیے بھی کفر اختیار نہیں کیا۔ یہ سب پر چوٹ ہے، جو آج بھی مولا کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ، یعنی جس نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا۔ میں صالح مومنین اور وارث انبیاء کا فرزند ہوں، میں مشرکوں کو قتل کرنے والے، مسلمانوں کے امیر، مجاہدوں کے پیشوا، عابدوں کی زینت اور خوف خدا میں گریہ کرنے والوں کے افتخار کا بیٹا ہوں۔ میں بردبار لوگوں میں بردبار ترین اور اہل بیت رسول میں سے بہترین نماز پڑھنے والے کا بیٹا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں، جبریل نے جس کی تائید اور میکائیل نے جس کی مدد کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسلمانوں کے حرم سے دفاع کیا اور مارقین، ناکسین اور قاسدین سے جنگ کی، جمل، صفین اور نہروان۔ میں اس کا فرزند ہوں جو قریش میں سب سے بہترین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مومنین میں سب سے پہلے خدا اور رسول کی دعوت قبول کی۔ میں ایمان کی طرف سب سے پہلے سبقت کرنے والے کا بیٹا ہوں، سرکشوں کی کمر توڑنے والے کا بیٹا ہوں، مشرکوں کو تہہ تیگ کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں جو منافقوں کے لیے خدا کی شمشیر، خدا کے بندوں کے لیے زبان حکمت، دین خدا کے محافظ اور اس کے ولی امر ہے، حکمت خدا کے بوستان اور علم الہی کے حامل ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ جوان مرد، سخی، شریف، نیکیوں کے جمع کرنے والے، سید، عظیم، ابتہی، خدا کی رضا پر راضی، مشکلوں میں آگے بڑھنے والے، صابر، روزدار، ہر آلودگی سے پاک اور بڑے نمازی تھے۔ اس نے اپنے دشمنوں کی نسلیں منقطع کی اور کفر کے ٹولوں کا شیرازہ بکھیر دیا۔ وہ قوی اور استوار دل کے حامل، عزم بالجزم تھے، اور جب جنگ میں نیزے ایک دوسرے سے گتھ جاتے تھے تو وہ شیر کی مانند انہیں جدا کر دیا کرتے تھے اور چکی کی طرح انہیں پیس دیا کرتے تھے۔ وہ حجاز کے شیر، عراق کے سردار، مکی، مدنی، خیفی، عقبی، بدری، احدی، شجری اور مہاجری ہیں۔ ان سب جنگوں پر وہ حاضر تھے۔ وہ عرب کے سیاد اور میدان جنگ کے شیر اور 2 مشعر کے وارث، حسن و حسین کے والد ہیں، وہی کہ جن سے یہ خصوصیات و صفات مخصوص ہیں، وہ کوئی اور نہیں، میرے دادا علی ابن ابی طالب ہیں۔ اب آپ اگر غور کریں، ابھی تک چوتھے امام نے جو تعارف کروایا، مکہ و مدینہ، صفا، زمزم، ان کا وارث ہوں، پیغمبر اکرم کا تذکرہ کیا، میں ان کا وارث ہوں، اور پھر یہاں پر امیر المومنین کا تعارف کروایا اور اس کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا، میں علی مرتضیٰ کا وارث ہوں۔ اب اس کے بعد چوتھے امام فرماتے ہیں ثم قال انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، انا ابن سیدۃ النساء، میں جنت کی عورتوں کی سردار زہرا کا بیٹا ہوں۔ فلم یزل یقول انا، اور اب چوتھے امام مسلسل اپنا تعارف کروا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، حتی زج الناس بالبکاء والنہیب، یہاں تک کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے، ان کے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ وخشع یزید ان یکون فتنہ،
اور اس موقع پر یزید نے یہ خوف محسوس کیا کہ یہ تو معاملہ میرے ہاتھ سے گیا. فامر المؤذن، اس موقع پر یزید نے مؤذن کو حکم دیا. فقطع الکلام، اور مؤذن نے آگے بڑھ کر آذان دے کر چوتھے امام کے خطبے کو کاٹا. فلما قال المؤذن، جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو قال علی، چوتھے امام نے کہا میں بھی گواہی دیتا ہوں، اللہ کی کبریائی میں کیا شک ہے، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. فلما قال المؤذن، جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یقین جانیے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جب چوتھے امام کی تبلیغ اپنے شباب پر تھی. وہ سمجھ رہا تھا کہ خطبہ کاٹ رہا ہے، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے چوتھے امام کی تبلیغ کے کامیاب ہونے کا اعلان کر دیا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ گواہی آئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. حق کہا کہ بنا لا الہ است حسین، اس کا اعلان ہو جائے. چوتھے امام کہتے ہیں شہد بہا شعری و بشری و لحمی و دمی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میرا روم روم گواہی دیتا ہے، میرا گوشت، میری ہڈیاں، میرے جسم کا ایک ایک عضو یہ گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. فلما قال المؤذن، اور اب جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، التفت من فوق المنبر الی یزید، اس موقع پر چوتھے امام نے یزید کو مخاطب کیا. وقال، اور کہا محمد ھذا جدیم جدک، یہ جس محمد کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے اتنا بتا دے کہ یہ میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں. فَإِن زَعَمْتَ، اگر تو یہ کہے کہ انہ جدک، کہ یہ تیرے جد ہیں، فقط کذبتا، تو ایسا جھوٹ ہے کہ جس کو سب جانتے ہیں. وَكَفَرْتَ، اور ایسا انکار ہے کہ جس کو سب جانتے ہیں. وَإِن زَعَمْتَ، اور جبکہ تجھے پتا ہے، جبکہ تو جانتا ہے انہ جدی، کہ وہ میرے جد ہیں، فَلِمَا قَتَلْتَ اِتْرَتَهُ، تو اسی محمد کی اطرت کو کیوں قتل کیا؟ پھر اسی حسین کو کیوں قتل کیا؟ پھر اسی زینب کو جو انہی کی اطرت میں سے ہے، ان کو اس طرح سے روم کے قیدیوں کی طرح سے کیوں پھرایا گیا؟ پھر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں کیوں ہیں؟ پھر پیروں میں بیڑیاں کیوں ہیں؟ بس عزیزان محترم، اب اس کے بعد یہیں سے ہم مصائب کے آخری حصے میں داخل ہو جائیں. یہ تو مصائب ہی کا تو تذکرہ ہے، مگر ذرا اس بات پر توجہ کریں کہ واقعاً چوتھے امام نے جو یہ خطبہ دیا ہے، خطبہ دینے والا مولانا صادق حسن صاحب یہ فرمایا کرتے ہیں، اور بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کہ خطیب ہونے کی حیثیت سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب کوئی شخص خطبہ دیتا ہے تو خطبہ وہ فقط زبان سے نہیں دیتا، زبان سے وہ بولتا ہے، مگر اس کو بہت سی دوسری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. کبھی وہ دائیں دیکھتا ہے، کبھی وہ بائیں دیکھتا ہے، کبھی وہ گردن اوپر کرتا ہے، کبھی وہ گردن نیچے کرتا ہے، کبھی وہ ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، کبھی دائیں طرف اشارہ کرتا ہے، کبھی بائیں طرف اشارہ کرتا ہے، کبھی وہ پیروں کو حرکت دیتا ہے. مگر ہمارا سلام ہو چوتھے امام کے اوپر کہ جو خطبہ دے رہے تھے تو اپنی زبان کو تو حرکت دے سکتے تھے، نہ اپنے پیروں کو جنبش دے سکتے ہیں، نہ ہاتھوں کو ہلا سکتے ہیں، نہ دائیں دیکھ سکتے ہیں، نہ بائیں دیکھ سکتے ہیں. اگر کہیں رک کرنا ہے اپنا پورا وجود اس طرف کریں تب تو چہرہ پھرے گا، ورنہ نہیں پھر سکتا. جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہو وہ ہاتھوں کو ہتھکڑ کیسے دے سکتا ہے؟ جس کے پیروں میں بیڑی ہو وہ پیروں کو جنبش کیسے دے سکتا ہے؟ اور جس کے گلے میں توقے خاردار موجود، وہ دائیں دیکھے تو کیسے دیکھے، وہ بائیں دیکھے تو کیسے دیکھے؟ اس کے لیے ممکن نہیں ہے. ہم اگر ایک جملہ تو کہنا پڑے گا کہ سید سجاد آپ پھر بھی خوش نصیب ہیں، آپ پھر بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ جب خطبہ دے رہے تھے آپ کے خطبے کو بھی کاٹا گیا، اور آپ کے بابا حسین جب عاشور کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ان کے خطبے کو بھی کاٹا گیا. مگر مولا آپ کے خطبے کو جب کاٹا گیا تو آذان کے ذریعے سے کاٹا گیا، اللہ اکبر کی صدا کے ذریعے سے کاٹا گیا. مگر جب آپ کے بابا خطبہ دے رہے تھے، یہ خطبہ اس وقت دے رہے تھے جب علی اصغر ہاتھوں میں موجود تھا. اس موقع پر جب عمر سعد نے کہا ہے کہ یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے کلام کو کاٹ دے، تو آذان نہیں کہی گئی،
اس موقع پر اللہ اکبر کی صدا نہیں گونجی تھی، اس موقع پر تو 3 بھال کا تیر ہے کہ جو کمان سے رہا ہوا ہے، وَتَقَلَّبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيْ الْإِمَامِ، اور وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ اور اے سید سجاد، یہ ہم آپ کو کیا بتا رہے ہیں، یہ تو آپ نے خود اپنے بابا حسین سے سنا تھا کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے اور چوتھے امام کو بیدار کیا اور اس کے بعد وصیتیں کی ہیں، تو ان میں سے ایک وصیت یہی تھی کہ اے بیٹا سید سجاد، جب وطن واپس پلٹ کر جانا اور ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو کہنا کہ شیعتی مہما شریف تم ماں ازبن فذکرونی، کہ اے ہمارے چاہنے والوں تم بہت یاد آئے، تم بہت یاد آئے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد رکھنا، اور بیٹا سید سجاد ان سے یہ کہنا او سمیتم بے غریبن او شہیدن فندبونی، کہ اگر کبھی سنو کہ پردیس میں کوئی مسافر مارا گیا تو اس پردیسی مسافر کا ماتم بعد میں کرنا، اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے کرنا۔ لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اور اے بیٹا سید سجاد ہمارے چاہنے والوں سے کہنا کہ کاش کہ تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ کیف استسقی لطفل فابوہا یرحمونی، کہ کیسے میں اپنے 6 ماہ کے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی تو نہیں آیا، وہ 3 بھال کا تیر آیا جس کے بعد اصغر اس دنیا میں نہ رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔